السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت سوم کے اردو ادب کا عنوان دانت کہاں گیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے ہمارے جسم کے تمام اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں، وہ تمام چیزیں ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان نعمتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو چلیں بچوں، آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے دانت کہاں گیا۔ فائزہ صبح سویرے جاگ گئی۔ وہ ہمیشہ خود ہی صبح جاگ جایا کرتی تھی، دانت صاف کر کے منہ ہاتھ دھوتی، اسکول کے لیے تیار ہوتی۔ آج جب وہ دانت صاف کرنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا منہ خالی خالی ہو۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے گئی اور پھر حیرت سے چلائی، امی امی، ہائے میرا دانت کہاں گیا۔ اب بچوں کیا تھا، فائزہ جو تھی، ایک لڑکی کا نام ہے، وہ صبح سویرے جاگ جاتی تھی اور ہمیشہ خود ہی صبح جاگ جایا کرتی تھی۔ اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بچوں، جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے منہ ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر اسکول کی تیاری کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی تیاری جب اسکول کے لیے کی اور جب وہ دانت صاف کرنے لگی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا منہ خالی خالی ہے، تو وہ حیرت سے چلائی اور اپنی امی کو آواز دینے لگی۔ ذیشان بھائی بھی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ فائزہ کو دیکھ کر شرارت سے بولے، تمہارا دانت چوہا لے گیا، اور چاکلیٹ کھاؤ، چوہے کو تمہارا میٹھا میٹھا دانت اچھا لگا ہوگا۔ فائزہ کے جو بھائی تھے، ذیشان بھائی، وہ اس سے مذاق کرنے لگے اور اسے کہنے لگے کہ تمہارا دانت جو ہے وہ چوہا لے گیا ہوگا، تم چاکلیٹ زیادہ کھاتی تھی تو اس وجہ سے چوہا لے گیا ہوگا، اسے وہ میٹھا میٹھا دانت اچھا لگا ہوگا۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ رونے لگی، اوہوں، گندا چوہا میرا دانت لے گیا، بھائی کیا وہ میرے منہ میں گیا ہوگا۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ کیا ہوا، رونے لگی اور کہنے لگی گندا چوہا تھا، وہ میرا دانت لے گیا۔ اب اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ شاید میرے منہ میں بھی گیا ہوگا۔ ذیشان بھائی پھر شرارت سے بولے، یہ تو تم اسی سے پوچھو، ویسے تم بغیر دانت کے بالکل درزن خالہ لگ رہی ہو، ان کا بھی تو آگے کا دانت بالکل اسی طرح ہے۔ اب کیا ہوا، ذیشان بھائی اس کو مسلسل چڑھا رہے تھے کہ تم بالکل درزن خالہ کی طرح لگ رہی ہو، تمہارا دانت بالکل آگے سے درزن خالہ کی طرح لگ رہا ہے، تمہارا منہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے درزن خالہ کا منہ ہو۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ زور زور سے رونے لگی اور امی امی پکارنے لگی۔ امی باورچی خانے سے دوڑی آئیں اور ذیشان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے، صبح صبح کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو۔ ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا، امی دیکھیں، بالکل درزن خالہ لگ رہی ہے نا۔ اب کیا ہوا، ذیشان بھائی کی جو حرکت وہ کر رہے تھے، فائزہ کو تنگ کر رہے تھے، تو فائزہ کیا کرنے لگی، رونے لگی۔ تو اس کی رونے کی آواز جو امی باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں، دوڑے دوڑے آئیں اور ذیشان کو ڈانٹنے لگیں، بھائی کو ڈانٹنے لگیں کہ تم صبح صبح اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ امی دیکھیں، فائزہ کا منہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے درزن خالہ کا منہ ہو۔ امی نے فائزہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دانت تو دودھ کے ہیں، اس عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نئے دانت دیتے ہیں۔ فائزہ معصومیت سے بولی، میں تو رات کو دانت صاف کر کے سوئی تھی، پھر چوہا کیسے میرا دانت لے گیا۔ ہاں، دانت
ہل ضرور رہا تھا۔ اب فائزہ جو ہے صفائی پیش کرنے لگی کہ امی میں رات کو دانت صاف کر کے سوئی تھی۔ تو اس کی امی کہنے لگی بیٹا جب ہم جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمارے دانت ہوتے ہیں وہ دودھ کے دانت کہتے ہیں ان کو، تو وہ ایک عمر میں آ کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط دانت دیتے ہیں۔ تو فائزہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، فائزہ چھوٹی تھی، اسے یہ بات معلوم نہیں تھا، تو اس کی امی نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا وہ دانت دودھ کے تھے وہ ٹوٹ گئے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں نئے دانت دیں گے۔ تو فائزہ کہنے لگی ہاں امی وہ میرا دانت ہل ضرور رہا تھا تو اس لیے ٹوٹ گیا ہوگا۔ امی نے کہا کوئی چوہا تمہارا دانت لے کر نہیں گیا، وہ تو بستر پر پڑا تھا، میں نے اٹھا کر چھت پر پھینک دیا، اب اللہ تعالیٰ بہت جلد دوسرا دانت دے دیں گے۔ ان کی امی نے کہا کہ کوئی بھی جو ذیشان بھائی اس کو تنگ کر رہے تھے نا کہ چوہا لے کر چلا گیا ہے، تو امی نے ان سے کہا کہ کوئی بھی دانت تمہارا چوہا لے کر نہیں گیا، وہ تمہارا بستر پہ ہی پڑا ہوا تھا، وہ میں نے چھت پر پھینک دیا۔ یہ سن کر فائزہ خوش ہو گئی۔ ذیشان بھائی نے ایک بار پھر فائزہ کو چڑھاتے ہوئے کہا ویسے رات کو دانت ضرور صاف کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو چوہا دوسرا دانت بھی لے جائے۔ ذیشان بھائی کی بات سن کر فائزہ بھی مسکرانے لگی، بغیر دانت کے مسکراتے ہوئے وہ اور بھی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اب بچوں کیا ہوا، فائزہ کو ذیشان بھائی مسلسل تنگ کر رہے تھے، فائزہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ دانت رات کو ضرور صاف کر لیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ چوہا تمہارا دوسرا دانت بھی لے جائے۔ فائزہ جو مسکرانے لگی تو وہ اور بھی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ تو بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے، سونے سے پہلے ہمیں اپنے دانت صاف کر کے سونا چاہیے تاکہ ہمارے دانتوں میں کوئی بھی کیڑا نہ لگے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بچوں آپ اس سبق کا بہترین طریقے سے اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے تاکہ آپ کی بلند خوانی بہترین ہو سکے۔